बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, इस्तकबाल है आप सभी का, वेलकम है आप सभी का आपके प्रोग्राम सलाम किड्स में, जहां हम हर एपिसोड के साथ अपने फेथ को बनाते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एपिसोड की शुरुआत अल्लाह के शुक्र के साथ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र, तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमें एक साल और दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमी पर गिरिया करने के लिए, उनकी मज़लूमियत पर आंसू बहाने के लिए और उनकी मजलिस अज़ा को कायम करने के लिए। आप सभी देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से हमारे घरों में अज़ा खाने सजे हुए हैं, हम इमाम बारगाहों में जाते हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें हमारे घरों को रौनक बख्शती हैं, है ना? आप सभी देखते हैं मुहर्रम में माहौल कितना खूबसूरत हो जाता है। हम अपने ईमान में एक अलग सी ताज़गी महसूस करते हैं, राइट? एक अलग सी फ्रेशनेस महसूस करते हैं जब हम मजलिस के फ़र्श पर बैठे हुए होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस चीज़ को फ़ील किया होगा, एहसास किया होगा कि जितनी देर हम मजलिस में बैठे रहते हैं और हमारे सामने ज़ाकिरा या कोई स्कॉलर या कोई आलिम दीन जो कुछ भी बयान कर रहे होते हैं, हम कितना ज़्यादा उसको पॉजिटिवली ले रहे होते हैं, राइट? हमें लगता है ये तमाम अच्छी चीज़ें हम अपने अंदर ले आएंगे, ये तमाम अच्छी बातें जो हम सुन रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर अमल करें, राइट? तो ये फ़र्श अज़ा का ऑरा है, ये माहौल है जो हमारी रूहों को, हमारे ईमान को, हमारे अक़ीदे को ताज़गी बख्शता है। और ये फ़र्श अज़ा जो इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, आप जानते हैं अल्लाह का यकीनन ये करम है, मगर अल्लाह के बाद ये किन दो हस्तियों की मेहनत है जिसकी वजह से ये फ़र्श अज़ा हम तक पहुँचा? डज़ एनीबडी ऑफ यू नो? वेल, मैं आपको बताती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमारे चौथे इमाम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिन्हें सैयद सज्जाद भी कहा जाता है, आबिद बीमार भी कहा जाता है, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मर्तबा तो बहुत बुलंद है क्योंकि वो मासूम हैं, वो महफूज अनिल ख़ता हैं, उनसे किसी ख़ता का कोई इम्कान नहीं है। उनका तो मिशन ही यही था कि वो अल्लाह के पैगाम को आम करें, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। और एक मासूम की तो ड्यूटी ही यही होती है, तो अगर वो उसे बजा लाता है तो यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बात कब है? जब एक गैर मासूम इतनी सख्तियों को बर्दाश्त करे और उसके बावजूद साबित कदम रहे, जैसे कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, शहज़ादी कौनैन और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब ज़ैनब, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की फूफी हैं। इन्होंने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने, इन दो शख्सियतों ने मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस मज़लूमियत को, इस फ़र्श अज़ा को हम तक और आप तक पहुँचाया। कभी आपने सोचा है कि अगर ये फ़र्श अज़ा ना होते तो हमारी ज़िंदगी कितनी खाली होती, है ना? हमें हर साल इन अच्छाइयों को बताने वाला कौन होता? हमें हर साल अच्छाई और बुराई का फ़र्क कैसे पता चलता? ये मजलिसें हैं जो हमें बुराई में और अच्छाई में फ़र्क बताती हैं, राइट? तो इसीलिए हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए परवरदिगार आलम का कि उसने हमें शिया घराने में, अहले बैत अतहार के चाहने वाले घरों में पैदा किया। और फिर उसके बाद शुक्रगुज़ार होना चाहिए, करोड़ों लाखों सलाम भेजना चाहिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा पर। आज मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में आपको छोटी सी बायोग्राफ़ी दूंगी, उनकी छोटी सी लाइफ हिस्ट्री, छोटी सी सवानाए हयात। क्यों? क्योंकि इस मंथ माह मुहर्रमुल हराम के 25 तारीख़ को, किस तारीख़ को? करेक्ट, 25 तारीख़ को, 25वीं तारीख़ को हमारे और आपके चौथे इमाम, फोर्थ इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। आप अलैहिस्सलाम को 25 मुहर्रम इन द ईयर 95 हिजरी, कौन से साल में? 95 हिजरी में जहर देकर शहीद किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमारी इस्मत की जो कड़ी है, 12 इमामों का जो सिलसिला है, उसमें से करेक्ट चौथे इमाम हैं, यानी आप फोर्थ इमाम हैं और आप सिक्स्थ मासूम हैं,
رائٹ. معصوم کتنے ہیں؟ 14. ان میں سے کس نمبر پہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام؟ 6 نمبر پر. اور امام کتنے ہیں؟ 12. تو ان میں کس نمبر پہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام؟ 4 نمبر پر. آپ کی برتھ ڈیٹ ہے 5 شعبان 38 ہجری. کس سال میں آپ کی ولادت، آپ کی برتھ ڈے ہوئی؟ آپ کی برتھ ڈیٹ ہوتی ہے 5 شعبان 35 ہجری. آپ کے والدین یعنی آپ کے پیرنٹس بھی بہت خاص، سب سے اہم امام حسین علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اور آپ کی جو والدہ، آپ کی جو مما تھیں، وہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھیں بلکہ پرشیا کی شہزادی تھیں، جناب شہر بانو. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے پیرنٹس کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام اور جناب شہر بانو سلام اللہ علیہا. امام زین العابدین علیہ السلام 57 ایئرس کے تھے جس وقت آپ کو زہر دغا دیا گیا، یعنی دھوکے سے آپ کو جس وقت زہر دیا گیا. اور آپ کی ٹوٹل امامت کا پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس دن سے امام کو رسپانسبلٹی ملی ایز این امام، آپ کی ڈیوٹیز جس دن سے جاری ہوئی ایز این امام. ہوتا کیا ہے، ایک وقت میں فار ایگزامپل جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام بھی تھے، اور ایک اور امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی ولادت ہو چکی تھی، رائٹ. تو یعنی زمین پہ کتنے امام ہو گئے اس وقت؟ 3 امام ہو گئے. لیکن ان میں سے ڈیوٹیز آف امام کون پوری کرے گا؟ جو سب سے بڑا ہوگا، یعنی کہ امام حسن علیہ السلام. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تب امام حسین علیہ السلام کی ڈیوٹیز آف امامت شروع ہوئیں. اسی کو ہم کہتے ہیں پیریڈ آف امامت. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کب شروع ہوئی؟ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت روز عاشور ہو گئی. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت، آپ کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ایز این امام، ایک امام کے طور پر شروع ہوئی. اور یہ پیریڈ کتنے سال کا تھا؟ 34 ایئرز، یعنی 57 سال کی عمر میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 34 ایئرز ایز امام سرو کیا، آپ خدمت دین انجام دی. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی ڈیٹیلز یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت یعنی آپ کی برتھ کہاں پہ ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ میں. اور آپ کی شہادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اور وہیں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی مزار ہے. کہاں پر؟ جنت البقیع میں. امام علیہ السلام کو نہ صرف کربلا میں پریشان کیا گیا، آپ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، بلکہ جب آپ رہا ہو گئے اس کے بعد بھی آپ کو دوبارہ قید کیا گیا. دشمنوں نے مسلسل آپ کی زندگی بھر آپ کو ٹارچر کیا، پریشان کیا، اور بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی پریشانیاں دینے کے باوجود بھی زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو عام کر رہے ہیں، ایک انقلاب، ایک ریولیوشن آ رہا ہے آپ کی آزاداری کی وجہ سے، تو پھر ملعونوں نے امام علیہ السلام کو زہر دیا اور آپ کو شہید کیا. اور ایک امپورٹنٹ کویشچن جو آپ سبھی کے ذہن میں ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور آواز بلند کی، کیا آواز بلند کی تھی امام نے؟ گریٹ، ماشاء اللہ. دیکھیے ان مجلسوں سے ہمیں کتنا کچھ پتہ چلتا ہے. یہ ہم نے مجلسوں میں ہی تو سنا ہے نا کہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام جب ایک دم تنہا، ایک دم اکیلے رہ گئے تو آپ نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام تو باحیات تھے. آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں کی؟ آپ اپنے وقت کے امام کے لیے مدد کرنے کیوں نہیں گئے؟ رائٹ، یہ کویشچن آپ کے بھی ذہن میں آتا ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کو امام حسین علیہ السلام کے بعد سلسلہ امامت جاری رکھنا تھا. امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ جو بہت اہم رسپانسبلٹی تھی دین اسلام کو کریکٹ کرنے کی، جس کو امام حسین علیہ السلام سے پہلے یزید نے اور اس جیسوں نے بہت نقصان پہنچا دیا تھا. اسلام اپنی اصلی شکل میں نہیں تھا، یعنی جو ریالٹیز آف اسلام تھیں، جو ریئل شریعت تھی، اسے چینج کر دیا گیا تھا. بہت ساری چیزیں
چیزیں چینج کر دی گئی تھیں, گناہوں کو اسلام میں ثواب بنا کر پیش کیا جا رہا تھا. یعنی یہ آپ جب تھوڑے بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یزید اور اس جیسوں نے دین اسلام کی شکل کو, اس کی اصلیت کو کتنا بدل کے رکھ دیا تھا. تو یہ تمام چیزوں کو کریکٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی تھی, امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو, آپ کی حقانیت کو, آپ کی ٹروتھ فلنس کو لوگوں تک پہنچانے کی جو اہم رسپانسبلٹی تھی, اسے اللہ کو امام زین العابدین علیہ السلام سے پورا کروانا تھا. اللہ نے اپنے علم کی بنا پر, اپنے وزڈم کی بنا پر اور اپنی قدرت سے امام زین العابدین علیہ السلام کو علیل اور بیمار کر دیا تھا. آپ مجلسوں میں سنتے ہوں گے نا کہ امام علیہ السلام اتنے بیمار تھے کہ آپ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اور جہاد یعنی اپنے امام کے لیے لڑنا, اس کی کچھ رولنگز ہوتی ہیں. یہ بیماروں پر واجب نہیں ہوتا ہے, ساقط ہوتا ہے, یعنی ایک بیمار جہاد نہیں کر سکتا. تو اس وزڈم کے تحت اللہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کر دیا, اور اسی وجہ سے آپ کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے. امام اپنی پوری زندگی بیمار نہیں تھے, لیکن یہ کربلا کے وہ چند ایام تھے جس میں امام بیمار تھے, جس کی وجہ سے آپ کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور ٹائٹل ہے, آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے, یعنی سجدہ کرنے والوں کے لیڈر, سید. اور ساتھ ہی ساتھ امام کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. زین العابدین یعنی کہ عبادت گزاروں کے آرنمنٹ, عبادت گزاروں کی زینت, عبادت گزاروں کی خوبصورتی. یعنی اتنے سارے معصومین میں اگر کوئی آرنمنٹ آف عبادت ہے, عبادت گزار ہے, تو وہ کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مقدس. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ امام علیہ السلام کا ریئل نام علی ابن الحسین ہے. ون مور پوائنٹ, امام حسین علیہ السلام کو یہ نام علی یعنی اپنے بابا کو جو نام تھا اس سے اتنی محبت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا. علی اکبر, علی ابن الحسین, علی اصغر. امام حسین علیہ السلام نے یہ تک فرمایا کہ اگر میرے 1000 بیٹے ہوتے تب بھی میں ان سب کا نام علی ہی رکھتا. ہے نا یہ بھی کتنی خوبصورت بات. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی بایوگرافی امام زین العابدین علیہ السلام کی. اب باری ہے ہمارے آج کے انٹریکٹیو سیشن کی. اگر آپ نے ہمارا لاسٹ ایئر محرم کا سلام کڈس کا ایپیسوڈ دیکھا ہے تو آج کا انٹریکٹیو سیشن آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا. ویسے بھی ہم اپنے اس راؤنڈ کو آسان ہی رکھتے ہیں, مگر پھر بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے ہمارا ویڈیو تو ضرور جائیے اور دیکھیے. پچھلے محرم ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا جس میں ہم نے آداب عزا بتایا تھا, یعنی مجلسوں میں جانے کے ایٹیکٹس کیا ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھوں گی کچھ اسٹیٹمنٹس, آپ کو صرف کہنا ہے یس اور نو, یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہوں کیا ہمیں اسے مجلسوں میں انجام دینا چاہیے یا پھر نہیں. ریڈی ہیں آپ سب؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جب مصائب ہونے لگتا ہے مجلسوں میں, جب ذاکرہ, ذاکر یا عالم جو ہمارے سامنے ممبر پر ہوتے ہیں وہ مصائب بیان کرنے لگتے ہیں اور لوگ ہمارے ارد گرد گریہ کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہمیں ان کے چہروں کی طرف دیکھنا چاہیے؟ نو, وی شوڈ ناٹ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مصائب پر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ, اور اگر وہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم اپنے چہرے کو نیچے جھکا لو. بیکاز جب لوگ ہمارے ارد گرد رو رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ہم نے بچوں کو نوٹس کیا ہے, اور آپ بھی دیکھیے گا, اپنے آپ کو بھی نوٹس کیجیے گا, اپنے فرینڈس کو بھی نوٹس کیجیے گا, جب وہ رونے لگتے ہیں یا اگر ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنے فرینڈس کو دیکھنے لگتے ہیں, رائٹ. اس سے ہوتا کیا ہے, جو رو رہا ہے وہ امبیرسڈ فیل کرنے لگتا ہے کبھی کبھی, رائٹ. اس سے ہم نے کیا کیا, ہم نے تو صرف انہیں دیکھا مگر ان کی عبادت میں ہم نے خلل ڈال دی, ڈسٹربنس ڈال دی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے آس پاس لوگ گریہ کر رہے ہوں امام حسین پر, ہمیں کسی کے بھی چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, رائٹ. دوسرا اسٹیٹمنٹ, جب ہم مجلسوں میں جائیں تو ہمیں جو بھی کام اپنے حساب کا لگے وہ کام لے کر عزاداروں کی خدمت کرنا چاہیے.
राइट, एग्जैक्टली, एंड आई एम सो श्योर कि आप सभी ये सब कुछ करते होंगे. मैंने देखा है माशाल्लाह मजलिसों में छोटे छोटे बच्चे लोगों को पानी पिला रहे होते हैं, चाय सर्व कर रहे होते हैं, कहीं कहीं वो हम सौंफ देते हैं उसे बच्चे सर्व कर रहे होते हैं, किसी को टिश्यूज़ दे रहे होते हैं. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. अल्लाह और बीबी सैयदा आप सभी को इसकी बेहतरीन जज़ा देंगी. थर्ड स्टेटमेंट, जब हमें मजलिस समझ में ना आ रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी बेटियों को देखा है जब ज़ाकिरा बहुत डिफ़िकल्ट उर्दू में मजलिस पढ़ रही होती हैं, या फिर जब कोई ऐसे वर्ड्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रही होती हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, तो वो मुझसे कहती हैं मम्मा फ़ोन दीजिए ना प्लीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्या आप भी यही करते हैं? एंड शुड वी डू दिस? नो नो नो, हमें मजलिसों में एक छोटी सी डायरी कैरी करनी चाहिए और उसमें जो वर्ड्स हमें नहीं समझ आ रहे हैं हम उन्हें लिख लें. घर जाकर मम्मा से पूछें, बाबा से पूछें, अपने बुज़ुर्गों से पूछें कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, हमें ये बात नहीं समझ में आई. राइट, तो इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी. लेकिन हमें फ़ोन्स मजलिसों में यूज़ नहीं करना है. फोर्थ स्टेटमेंट, जब हम देखें कि मजलिस शुरू हो चुकी है और बहुत भीड़ है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, हम अपना बैग नीचे साइड में रखेंगे और कंफर्टेबली बैठेंगे. राइट? नो, हम क्या करेंगे, उस बैग को अपनी गोद में रखेंगे और किसी और अज़ादार के लिए जगह बनाएंगे. जब हम किसी और के लिए यहाँ जगह बनाएंगे तो अल्लाह हमारे लिए भी इंशाअल्लाह जन्नत में और जगह बनाएगा, दुनिया में भी हमारे लिए लोगों के दिलों में जगह बनाएगा. फिफ्थ और लास्ट स्टेटमेंट, कि हम कहीं मजलिस में गए थे और हमें वहाँ नौहा पढ़ना था. जब हमने देखा कि बहुत सारे पढ़ने वाले हैं वहाँ पर, तो हमने अपनी बयास को बंद कर लिया और हम पीछे हट गए. इज़ दैट करेक्ट? वेल यस, इसमें बहुत सारा सवाब है. मजलिसों का मकसद हमारा वहाँ पहुँचकर लड़ाई झगड़ा या किसी चीज़ के लिए आगे होने के लिए किसी और की दिल आज़ारी करना, किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम आज किसी और को मौका देंगे तो कल कहीं और कोई हमें मौका दे देगा. राइट? हमें अगर मौका नहीं मिलता है नौहा पढ़ने का या कोई खिदमत करने का तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें वहाँ पर सैड नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हम कम से कम मजलिस में आ सके. कितने सारे लोगों को तो हेल्थ की वजह से और किसी इश्यूज़ की वजह से मजलिसों में आना भी नसीब नहीं होता. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जब मजलिसों में जाएं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काइंड रहें. दैट इज़ द मैसेज ऑफ करबला. हम लोगों से अपने लिए लड़ाई झगड़ा या ज़रूरी नहीं है लड़ाई झगड़ा, मगर सैड हो जाएं, नाराज़गी दिखाएं, ये तमाम चीज़ें हमारे अज्र को, हमारे सवाब को ज़ाया कर देती हैं. ठीक है, अच्छा था आज का ये इंटरैक्टिव सेशन. आई होप आप सभी मजलिसों में इन तमाम चीज़ों का ख्याल करेंगे. आइए अब बारी है हमारे आज के आर्ट क्लॉक की. आज का आर्ट क्लॉक बहुत ही आसान है. हम बनाएंगे एक बयाज़ का कवर. अब आप में से जिसको नहीं पता है बयाज़ क्या होती है, बयाज़ इज़ बेसिकली अ डायरी जिसमें हम अपने नौहों को लिखते हैं. आजकल तो ज़्यादातर लोग ना सिर्फ ये कि बच्चे बल्कि बड़े भी अपने मोबाइल फ़ोन्स को ही इस्तेमाल करते हैं नौहा पढ़ने के लिए, मगर बयाज़ में जो रौनक होती है वो मोबाइल फ़ोन्स कभी उसको कम्पीट नहीं कर सकते. आप देखेंगे कि एक बयाज़ जब कोई खोल कर नौहा पढ़ता है तो उसका अंदाज़ अलग होता है. एक बयाज़ ये दिखाती है कि आपका डेडिकेशन कितना है नौहा पढ़ने की तरफ, आप कितने एफ़र्ट्स लेते हैं इन नौहों को कलेक्ट करने में, उन्हें मेमोराइज़ करने में और उन्हें पढ़ने में. तो यही एक छोटा सा एफ़र्ट जो है हमें लोगों की नज़रों में और अहले बैत अतहार की नज़रों में मोहतरम बनाता है, इम्पॉर्टेंट बनाता है, उनसे करीब करता है. तो आइए आज हम अपनी बयाज़ का कवर बनाते हैं. इत्तेफाक से मेरे पास ये जो डायरी है ये ख़ुद ही ब्लैक है. आपके पास अगर कोई डायरी हो जिसका कवर ब्लैक ना हो तो आप एक ब्लैक कलर का पेपर ले लीजिए और जैसे हम बुक्स को कवर करते हैं वैसे कवर कर लीजिए. वी विल कीप इट वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, सिर्फ उर्दू में लिखेंगे या हुसैन और उसे डेकोरेट करेंगे इस तरह के किसी सीक्वेंस से, पर्ल्स से, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं. आप चाहें तो स्पार्कल यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर कलर का. सिल्वर लुक्स वेरी गुड ऑन ब्लैक. ब्लैक पे सिल्वर कलर बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी आप अपने हिसाब से कीजिए और फिर मुझे अपनी पिक्चर्स भेजना मत भूलिएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे या
یا الف یا بن گیا, ہا سین یہ اور نون, یہ رہے یہ کے 2 نقطے, یہ بن گیا ہمارا یا حسین. ایک چھوٹا سا پیش بھی ڈال دیتے ہیں. ہاؤ پریٹی از دس. تو ہم لیں گے یہ پرلز اور ان کو پلیس کریں گے اس کے اوپر. اور اسی طرح ایک کے نیچے ایک ان کو پلیس کرتے ہوئے اپنی بیاض کو ڈیکوریٹ کریں گے. یہ دیکھیے کتنا حسینہ نام ہے حسین. اللہ ہمیں اس نام کے صدقے میں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ حق بیانی کر سکیں, ہمیشہ ٹروتھ کا ساتھ دے سکیں اور فالس ہوڈ کے خلاف رہیں, یعنی باطل کے اگینسٹ رہیں. میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن, یعنی یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں. فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دوں اپنا نام. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو یہاں پر بھی یا حسین لکھ کر کے کچھ کینڈلز بنا سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی دیر میں بنا کے دکھاتی ہوں. اٹ لک سو پریٹی. اینڈ دا ٹپ دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی تھی, آپ ایک انڈیکس بنائیں اپنے بیاض میں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو نوحے ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ ہم لکھیں گے نوحہ ٹائٹل اور یہاں پہ لکھیں گے پیج نمبر. ان پیج نمبرز کو ہم مارک کر سکتے ہیں. جب آپ نے انڈیکس بنا لیا تو یہاں سے آپ پیج نمبرنگ اسٹارٹ کر دیں. 1 2 3 اس طریقے سے جب آپ پیج نمبرنگ کر لیں گے اور یہاں پہ نوحہ لکھ کے اس کے سامنے, فار ایگزامپل اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ یا حسین فرسٹ نوحہ ہے, پیج نمبر 1, اس کے بعد دوسرا نوحہ. اس طریقے سے جب آپ انڈیکس بنا لیں گے تو آپ کو نوحے بڑے آسانی سے مل جایا کریں گے. اینڈ ایٹ اے گلانس, ایک نظر میں آپ اپنے تمام نوحوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں. رائٹ, آئیے ایک انڈیکس بناتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا بیاض کا فرنٹ پیج, کور جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ہماری آئیڈینٹی, اور اس کے بعد ہمارا انڈیکس. امید ہے اس کے بعد ہم موبائل فونز کا استعمال نوحہ پڑھنے کے لیے صرف ایمرجنسی میں کریں گے. جب کہیں ہم انپریپیئرڈ گئے ہوں اور ہم سے کوئی نوحہ پڑھنے کہہ دے تو ہم اپنے موبائل فون پہ لیرکس ڈھونڈ کے جلدی سے پڑھ لیں گے. لیکن اگر ہم کہیں پریپیئرڈ جا رہے ہیں جہاں ہمیں پہلے سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو نوحہ پڑھنا ہے, تو ہم اپنی اس خوبصورت سی بیاض کو لے کے جائیں گے. رائٹ, اب باری ہے ہماری حدیث آف دا ڈے کی. اور سب سے پہلے تو یہ کہ میں بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہوں, آپ لوگ مجھے حدیث آف دا ڈے تو بھیجتے ہی نہیں ہیں. ہمارا مقصد ان حدیثوں کو آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم 40 احادیث کم سے کم یاد کریں اور ان پر عمل کریں. اس سے کیا ہوگا, ہم نے اپنے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی 40 حدیثیں یاد کرے گا, ان پر عمل پیرا ہوگا, اس کا شمار, اس کی کاؤنٹنگ انبیاء کے ساتھ ہوگی, علماء کے ساتھ ہوگی, فقہاء کے ساتھ ہوگی. ڈونٹ وی وانٹ کہ ہمارا نام ان اعلیٰ مرتبہ لوگوں کے ساتھ لیا جائے روز محشر, جنہیں اللہ پسند کرتا ہوگا, جن پر اللہ فخر کر رہا ہوگا. ہم سبھی چاہتے ہیں نا. تو پھر جلدی جلدی سے ان حدیثوں کو یاد کیجئے اور مجھے اپنے ویڈیوز بھی بھیجیے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ہمارے بچے کتنے ہونہار ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کی حدیث آف دا ڈے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, بہت ہی خوبصورت حدیث. ہم کتنی بار سنتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اب یہ ڈرو کی وجہ سے ہم اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے لگتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کوئی ڈرنے کی شے ہے. لیکن کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل ہی نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے, وہ کچھ زیادہ ہی امیدوار ہوتے ہیں اللہ سے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں ایک پرفیکٹ بیلنس بتایا ہے کہ اللہ سے کس حد تک ہمیں ڈرنا چاہیے اور کس حد تک اس کی رحمت سے امید لگانی چاہیے. امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے اتنا زیادہ امیدوار مت ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ, اور نہ ہی اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاؤ کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. کتنا پرفیکٹ بیلنس امام بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں امام, کہ اللہ سے, خدا سے اتنے زیادہ امیدوار مت ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ. یعنی گناہ کرتے وقت یہ سوچو کہ ٹھیک ہے اللہ تو بخش دے گا, اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے. یعنی ہم جو گناہ غلطی سے کر دیتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں, اللہ انہیں یقیناً بخشے گا. لیکن اگر ہم یہ سوچ کے گناہ کریں کہ نہیں اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے, ہم ابھی گناہ کر لیتے ہیں وہ بخش دے گا, پھر ہمیں نہیں پتہ اللہ اس گناہ کو بخشے گا یا نہیں بخشے گا. رائٹ, تو اسی لیے ہمیں
اتنا زیادہ امیدوار نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم گناہوں پر دلیر ہو جائیں، کریجیس ہو جائیں. نہ ہی ہمیں اتنا زیادہ اللہ سے خوف زدہ ہو جانا چاہیے، اتنا زیادہ ڈر جانا چاہیے کہ اس کی رحمت سے ہی ہم مایوس ہو جائیں. یعنی ہم کوئی چھوٹا سا بھی گناہ اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو اتنے زیادہ ایک دم اللہ سے خوف زدہ ہو جائیں کہ اب تو اللہ ہمیں کبھی نہیں بخشے گا، ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. نہیں، اللہ کی رحمت کسی بھی گناہ سے بہت بڑی ہے. جب جناب حر کو معاف کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو تو اللہ یقیناً معاف کر سکتا ہے. لیکن ہمیں ایک بیلنس بنا کے رکھنا ہے. وہ بیلنس کیا ہے کہ اللہ سے اتنا زیادہ امیدوار مت ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیری آ جائے، اور نہ ہی اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاؤ کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. یہ حدیث تھوڑی سی بڑی ہے مگر اس کا آئیڈیا بہت ہی سمپل ہے. آئی ایم شیور آپ سب جلدی سے اسے یاد کر لیں گے اور مجھے ویڈیوز بھی بھیجیں گے. اب باری ہے آپ کے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی. کتنے دنوں سے آپ لوگوں نے مجھے کتنا کچھ بھیج رکھا ہے. آئی ایم سوری کہ ہم بہت دنوں بعد آئے ہیں، لیکن آپ سبھی کے آرٹ ورکس، آپ سبھی کی ویڈیوز یہ رہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک وتمتعوا فیہا طویلا. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جو مٹا نہ سکے کعبے کی لکیروں کو وہ بھلا کیا مٹائے گا علی کے فقیروں کو. یہ دیکھیے، یہ سارے وہ آرٹ ورکس جو آپ لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ لوگ ہماری بہت پرانی ایپیسوڈز بھی دیکھ کر کے ہمیں یہ آرٹ ورکس بھیج رہے ہیں. اللہ آپ سبھی کو اور زیادہ توفیق دے. MashaAllah, so proud of all of you. May Allah bless you all immensely. آپ سبھی کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کو، آپ کے کیئر ٹیکرز کو، آپ کے گارجینس کو بھی اللہ بہت ساری رحمتوں سے نوازے، اور اسی طریقے سے ہم مل کر اپنے عقیدے کو اسٹرانگ بناتے رہیں گے. آج کے لیے ہمارا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں رکھیے مجھے یاد، اور بھیجیے اپنے خوب سارے ویڈیوز ہمیں نوحے پڑھتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی حدیث آف دا ڈے کو یاد کر کے ہمیں ضرور بھیجیے گا. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، پھر ملیں گے سلام کڈس کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. ہم دوبارہ ملیں گے سلام کڈس میں سنڈے کو 2:30 PM شارپ. خدا حافظ.